سورہ المنافقون 28ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا آخری رکوع ہے، اس کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور اللہ کریم ہمیں مخاطب کر کے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے جو نصیحت اور تلقین فرمانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اسی حوالے سے چند ایک معروضات آج عرض کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانی نسل میں سے مختلف طبقات کو خطاب کیا جاتا ہے۔ مثلا کبھی صرف ان لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے جو انسان ہیں، اس میں کسی مذہب، ایمان، اس کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ مثلا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں پوری بنی نوع انسان، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب انہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں خصوصیت کے ساتھ صرف کفار کو خطاب ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کفار۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں صرف اور صرف اہل کتاب کو خطاب ہے۔ قل یا اہل الکتاب۔ لیکن کچھ آیات قرآن پاک کی وہ ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو خطاب فرماتا ہے جن کے دلوں کے اندر ایمان کی رمق اور روشنی موجود ہے۔ قل یا ایھا الذین آمنوا، بہت ساری آیات میں یا ایھا الذین آمنوا۔ اور قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ جو آیات قرآنیہ کفار کو خطاب ہے یا اہل کتاب کو خطاب ہے، اس میں اکثر و بیشتر تنبیہ کی گئی، کچھ اعمال بد سے روکا گیا، اور جو پوری انسانیت کو خطاب ہے اس میں من خیس الانسان اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، اپنی بارگاہ میں جھکنے کا انہیں حکم دیا۔ لیکن جن آیات میں اہل ایمان کو خطاب ہوتا ہے، اس میں ایک تو محبت بھرا لہجہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی مزید لاپرواہیوں یا سستیوں کو جو انسانی زندگی میں لاحق ہو جاتی ہیں، ان کو دور کر کے اپنے قرب کے رستے ہموار کرتا ہے۔ اور یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نصیحتیں ہمیں فرمائیں کہ اگر ان کو پلے باندھ لیا جائے اور قرآنی ہدایات کو سمجھ لیا جائے تو بہت ساری وہ چیزیں جو انسان کو ڈیٹریکٹ کرتی ہیں، ان سے بچ کے وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا حضور علیہ السلام کو کہ اہل ایمان کو نصیحتیں کرتے رہا کرو، اس لیے کہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر نصیحتیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اور قرآن کی بسا اوقات چھوٹی چھوٹی آیات جو ہوتی ہیں، صحابہ اکرام کے دور میں بھی ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ یا چھوٹی سی آیات وہ فرماتے کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سورہ العصر کے بارے میں، لو لم
युनज़्ज़ल मिनस्समाइ शै'अन लकफ़तिन नास, कि अगर अल्लाह ताला आसमान से कुछ भी नाज़िल ना फरमाता, 3 आयतें सूरह असर की नाज़िल फरमा देता, इंसानी राहबरी और पेशवाई के लिए यही काफी। तो इसी तरह सूरह अल मुनाफिकून की ये आयत जो है, ये बड़ी हम सब के लिए फायदा मंद भी है। और दुनिया के अंदर कोई सा दौर हो, आज से हजारों साल पहले या हजारों साल बाद, इंसानी नेचर एक जैसी है, जरूरतें एक जैसी हैं, इनकी ख्वाहिशें एक जैसी हैं, जिस तरह उस मालिक हकीकी ने इनकी फितरत के अंदर रख दिए। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि एक बात का ख्याल रखना कि 2 चीजें, एक तुम्हारा दुनिया का मालो दौलत और एक तुम्हारी औलाद, कहीं तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दूरी के जो असबाब होते हैं या आराम की तरफ जाने के जो असबाब होते हैं, उनमें 2 चीजें बहुत ज्यादा मुअस्सर हैं। एक तो जब इंसान के दिल में दौलत की बेलाग मोहब्बत पैदा हो जाए, आराम अलाल की तमीज छोड़ दे, बस दौलत की अंबार, दौलत इकट्ठी करते रहना, ये इसका मोटो बन जाए, उसका मंशूर जिंदगी का बन जाए, तो बसा औकात वो क्या होता है, कुरान से सुने, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कुरान फरमाता है कि एक दूसरे से, ये मक्की दौर की आयत करीमा है, एक दूसरे से मालो दौलत में आगे बढ़ जाने की जो तुम्हारी हिरस है ना, ये तुम्हें लाभो लाभ का शिकार कर देगी, यहां तक कि तुम कब्रों के धानों तक पहुंच जाओ। जब रूह कब से उनसरी से प्रवास करेगी और तुम्हें उठा के कब्र में रखेंगे, उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या करता है। और एक हदीस मुबारका में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की आंखें दुनिया की हिरस और लालच जो है, जब इसका शिकार हो जाए तो दुनिया की दौलत इनकी आंखों की हिरस को नहीं मिटा सकती मगर कब्र की मट्टी। यानी ये उन लोगों का जिक्र हो रहा है कि जिनके दिलों के अंदर दौलत की ऐसी मोहब्बत जगह पकड़ लेती है कि देखिए, रिज़्क़े हलाल का कमाना ये ऐने इबादत है। रिज़्क़े हलाल का कमाना ये ऐन इबादत है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जमाने में भी ऐसे वाक़यात मिलते हैं। इस्लाम में एक आदमी मेहनत ना करे, कोशिश ना करे, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश काविश ना करे और भीख मांगता फिर, इसको कंडेम किया गया है, इसकी मजम्मत की गई है। एक मशहूर वाक़या है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने अपनी माली लिहाज से कमजोरी का बताया, किस तरह माली हालात कमजोर है। तो आपने एक रस्सी, एक कुल्हाड़ी उसको दी कि जाओ लकड़ियां काट के बेचा करो, और वो बेचता रहा। फिर जब हाथों के ऊपर कुछ आबले से पड़ गए, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, बताया मेरे हालात अब बेहतर हो गए, लेकिन ये हाथ क्या है वो इनके ऊपर छाले पड़ गए, आबले पड़ गए। तो आपने फरमाया अल-कासिब हबीबुल्लाह, कि जो मेहनत मजदूरी करने वाला है वो अल्लाह का दोस्त, हबीबुल्लाह का लक़ब उसको दिया। तो इसमें ये नहीं, लेकिन ये है कि कुरान क्या फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। लेकिन ये दुनिया के मामला इस हद तक न चले जाएं
کہ تم تلاش رزق میں اتنے محو ہو جاؤ کہ رازق کو بھول جاؤ. رازق کو بھول کے تلاش رزق میں ہر وقت محو رہنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان جو اللہ اس کو دیتا ہے اس پر بھی سجدہ شکر بجا لاتا ہے، اور اگر کوئی کمی کمزوری ہو تو وہاں پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر کے مانگتا بھی ہے. تو اللہ کریم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. پھر دوسرے نمبر پر فرمایا اولاد. بعض اوقات اولاد کی محبت بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مال کی اور اولاد کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دی. آپ اندازہ لگائیں نا، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر اس کی ماں کے دل میں وہ محبت ممتا کی نہ ڈلی ہوئی ہو تو کیا پاسبل ہے کہ جتنا وہ ساری رات روتا رہے تو ماں بھی ساتھ بیٹھی رہے، وہ کہیں گلا کر دے بستر کو تو ماں ادھر ہو جائے اس کو خشک طرف کر دے، 9 مہینے پیٹ میں اس کا بوجھ اٹھا کے رکھے. اللہ نے اسی لیے ماں کے بڑے درجے بیان کیے ہیں، اور قرآن میں اللہ کریم نے ہمیں ریمائنڈ بھی کروایا کہ تمہارے ماں کا کیا مقام ہے، کہ اس نے 9 مہینے تک تمہیں حمل میں اٹھایا، 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا، تم ایسے ہی نہیں بڑے ہو گئے. لہذا اگر زندہ ہے تو پھر بھی ان کی قدر کرو، اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو کبھی ان کو بھولنا نہیں. تو اولاد جو ہوتی ہے فطری طور پر انسان کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالی کی محبت پر اولاد کی محبت حاوی ہو جائے اور اللہ کے ذکر کے راستے میں حائل ہو جائے تو اس محبت سے بھی منع کیا گیا. یعنی مخلوق کی جو اطاعت ہوتی ہے، مخلوق کی اطاعت، اس بارے میں فارمولہ یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں پر خالق کی نافرمانی اور معصیت حائل ہو جائے وہاں پر تم نے اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں عرض کروں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان فرمائے، ان میں سے ایک آپ یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر والدین غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی اولاد ان کی فرما برداری کرے، ان کے دنیا کے جو معاملات ہیں، کھانا پینا رہائش، ان کا علاج معالجہ تیمارداری، ان کی بات ماننا جائز، یہ حکم دیا گیا. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھنی، ایک مسلمان بندہ ہے، یا ماں باپ یہ کہیں کہ تو اسلام چھوڑ دے، یہ بات ان کی بھی نہیں ماننی. اس لیے کہ یہاں پر مخلوق کی اطاعت میں خالق کی معصیت آ رہی ہے، خالق کی نافرمانی آ رہی ہے، تو یہاں پر مخلوق کی اطاعت سے ماں باپ کی اطاعت سے بھی منع کر دیا گیا. مثلا کسی کے ماں باپ ہیں، وہ بچہ دین کے راستے پہ چل رہا ہے، ماں باپ کہتے ہو چھوڑو اس راستے کو، کیا تم سویرے سویرے اٹھ جاتے ہو نماز کے لیے چلے جاتے ہو، نیند پوری کیا کرو. خدا نہ خواستہ کہیں پر ایسا لبرلزم آج کے زمانے میں تھوڑا عام ہے، کہیں ایسا ہو تو وہاں پر اولاد ماں باپ کی بات کو بھی نہ مانے، وقت پر اٹھ کے نماز پڑھے، اس لیے کہ یہاں پر مخلوق کی اطاعت کے اندر خالق کی معصیت اور نافرمانی عائل ہے. تو اصول یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں پر اس رب ذوالجلال کی نافرمانی اور معصیت ہو وہاں پر مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں. کوئی شیخ ہو، بزرگ ہو، جو بھی ہو، جو ایسی بات کرتا ہے جو خلاف شرع ہے، اللہ کے قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مخالف ہے، تو جو بھی انسان ہو جب اللہ کے قانون ضابطے کی مخالفت میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو نہیں ماننا. یہ اصول ہے، اس لیے کہ وہاں پر خالق کی نافرمانی اور معصیت پائی جاتی ہے. لیکن فرمایا کہ انسان
اولاد کی محبت میں آ کے بھی بعض اوقات اسی محبت میں کہ میری اولاد کے لیے یہ بھی ہو، میری اولاد کے لیے، وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ کل جا کے جواب میں نے دینا ہے، اکیلی قبر میں نے جانا ہے، پچھلوں سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا ہمیں کیا پتا ہے، ابا جی کو پتا ہوگا، ہمیں تو بنے بنائے گھر مل گئے تھے، بنی بنائی ساری چیزیں مل گئی تھی، انہیں پتا ہوگا کہ کہاں سے، تو جواب کون دے گا؟ وہ جس نے حرام حلال کی تمیز نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا مال کون سا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، جو تم نے کھا پی لیا اس کے بعد فنش، جو تم نے پہن لیا اس کے بعد بوسیدہ ہو گیا، کپڑے آپ نے پہنے بوسیدہ ہو گئے، ختم۔ تیسرے نمبر پر جو آپ نے صدقہ و خیرات کر دیا اور آگے آپ کا جو بینک ہے، آگے جانے والا جو آپ کا بینک بیلنس ہے، اس میں وہ جمع ہو گیا، کل قیامت دن یا قبر میں جب آپ جاؤ گے وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ میں نے جو دنیا کے زندگی کے اندر کوئی صدقہ جاریہ کیا یا نیک نیتی سے کو اپنے ہاتھ سے دیا، اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی بندہ آ جاتا مانگنے کے لیے، کسی نیک مقصد کے لیے مانگنے کے لیے آ جاتا، وہ اس کو کھانا کھلاتے، چائے پلاتے، اچھی جگہ اس کو بٹھاتے، عزت کرتے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ بندہ آتا ہے مانگنے کے لیے اور تم اتنی اس کو رسپیکٹ دیتے ہو، عمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات کوئی مانگنے والا آ جائے تو لوگ تھوڑا سا رویہ رکھتے ہیں کہ یہ تو مانگنے والا ہے، اللہ کے رستے میں کوئی مانگنے والا جینون طریقے سے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے ایک لمبے سفر میں جانا ہو، آپ کے پاس بوجھ اور سامان زیادہ ہو، ایک بندہ آپ کو کچھ سامان چیزیں لے جائے، کچھ تحفے تحائف آپ سے لے جائے اور آپ سے پہلے جا کے اس منزل تک پہنچا دے، آپ کا بوجھ کم ہو جائے، تو آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اس سے نفرت کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا یقیناً شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جانا ہے قبر میں اور یہ ہمارے محسن ہے کہ کسی بہانے ہمارے کچھ نہ کچھ تحائف آلریڈی وہاں پر بھیج رہے ہیں کہ جب وہاں پر ہم پہنچیں گے تو وہاں ہمیں احساس ہوگا کہ ان کے کہنے پر ہم نے یہ نیکی کر لی تھی، چلو الحمدللہ یہ ہمارے لیے یہاں پر روشنی کا سبب بن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کو اونچی جگہ بٹھاتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں کہ یہ میرے محسن ہے۔ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا، اللہ کے ولی تھے۔ تو بات کہہ یہ ہے کہ ایک چیز یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اگر کوئی ایسا ہی کرتا ہے تو یاد رکھو وہ لوگ بڑے نقصان والے ہیں، وہاں جا کے بہت نقصان انہیں اٹھانا پڑے گا۔ پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا وَأَنفِقُوا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا۔ اب انفاق جو ہے مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ صرف مال و دولت ہی نہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس میں سے بھی اللہ کے رستے میں کیا آپ اس صحت کو اللہ کے رستے ذکر اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، اس پہ لگاتے ہو، یا باقی جو صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں کیا ان ایفرٹس کو بھی تم اللہ کے رستے میں لگاتے ہو؟ یہ سارا انفاق ہے، اور اس انفاق میں سے ایک چیز جو ہے وہ جو تم مال و دولت کماتے ہو یہ بھی انفاق میں آتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، قرآن فرماتا ہے مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے، موت کا فرشتہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے اور ہر ایک پر آنا ہے، آپ کی روح کو آپ کے کف سے انسری سے نکال رہا ہو، وجود سے نکال رہا ہو، فیقول، اس وقت وہ بندہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب،
کہ تھوڑی سی مجھے مہلت اور دے دیجئے، تھوڑا وقت مجھے اور دے دیجئے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ بھی کروں گا، نیکیاں بھی کروں گا، بڑے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غرغرۃ الموت، اصل میں جب حدیث میں آتا ہے کہ روح جو ہوتی ہے وہ پاؤں سے نکلنی شروع ہوتی ہے، پاؤں کی سائڈ سے روح نکلنی شروع ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے پھر یہاں پر جب پہنچتی ہے تو اکثر و بیشتر تھوڑا گلے کے اندر گھر گھر کی آواز آنے شروع ہو جاتی ہے، اس کو غرغرۃ الموت عربی میں کہتے ہیں۔ اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب روح نکل رہی ہوتی ہے یہاں پر پہنچتی ہے، اس کے بعد توبہ کے دروازے کلوز ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ غرغرۃ الموت کا جو وقت ہے اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اس وقت پھر سامنے کچھ مناظر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں جنت کی نعمتیں اور جنت کے مناظر نظر آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کلام میں فرمایا تھا، نشانے مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لبے اوس، کہ مومن بندے کی نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب اس پر موت کا وقت آئے گا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ جو آدمی فوت ہوتا ہے اس کے چہرے پر آپ ایک نظر ڈالیں، اگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی تو حدیث مبارکہ کے مطابق بھی یہ اس کے مومن ہونے کی علامت۔ نشان مرد مومن باتو گوئے تو مرگ آیت تبسم بر لبے اوس، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ جو خوفناک ہوتے ہیں۔ جب وہ ان کے سامنے آتے ہیں اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ فرشتے کو کہتے ہیں، قرآن فرما رہا ہے 28واں پارہ سورہ المنافقون لاسٹ رکوع ہے، کہ اگر مجھے تھوڑی سی مزید مہلت مل جائے، زندگی میری تھوڑی سی اور ہو جائے، میں واپس دنیا میں چلا جاؤں، وہاں جا کر میں اچھے کام کروں، صدقہ و خیرات کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک اور صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے اس شخص کی جو ان مناظر کو دیکھتا ہے جس کو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، جو ہر طرح کی شک و شبہ سے پاک ہے۔ لیکن اس کو جواب کیا ملتا ہے؟ سورہ المنافقون کی آخری آیت، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اے بندے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کسی کو ہرگز مہلت نہیں ملے گی، کوئی مہلت اب نہیں ہے۔ جو ٹائم تھا تمہارے پاس دنیا کی زندگی کا، اس میں تمہیں اللہ نے مہلت دی، ہمت دی، صحت دی، لازوال نعمتیں عطا فرمائی، اسے اگر تم نے ضائع کر دیا ہے تو اب وقت پر کافی یہ قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا۔ اب تیرے کسی کام کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، بڑی مہلت دیتے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے، بندے کے لیے جب چاہے اللہ کی بارگاہ میں دو آنسو بہائے، توبہ کرے، معافیاں مانگے، ابھی وقت ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ وہ مہلت دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے بندے کو، اور وہ نہیں چاہتا کہ جس پہ ناز و نخرے کر کے میں نے وجود آدم علیہ السلام بنایا تھا، وہ وجود آدم علیہ السلام جب شیطان نے سجدہ تعظیمی سے انکار کیا تو فخرج منہا فإنک رجیم کہہ کے اسے
اپنی بارگاہ قدس سے نکال دیا اور قیامت تک اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا. اور جب شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ کا بنا ہوں، انسان مٹی کا بنا ہے، آگ جو ہے وہ بڑی عظمت والی ہے، مٹی تو نیچے ہوتی ہے، لوگ اس پر چلتے ہیں، لہذا میں کیوں سجدہ کروں؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، نہ آگ میں کوئی عظمت نہ مٹی میں کوئی عظمت اس میں ہے جس کو ہم عطا کر دیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن فرماتا ہے بنی آدم وہ ہیں کہ جن کو عزت عطا کرنے والے ہم ہیں. تو جس کی تخلیق پہ اللہ ناز کرے، اللہ کریم نے جو کلائمیکس ہے اپنی تخلیق کا، وہ نقطہ عروج ہے اللہ کی تخلیق کا، وہ حضرت انسان ہے. دنیا کے اندر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے. آپ لائبریری میں چلے جائیں کہ یہ فلاں سبجیکٹ کی بکس ہیں. قرآن بھی ایک کتاب ہے، اس کا موضوع ہی حضرت انسان ہے. یہ ڈسکس ہی حضرت انسان کو کرتا ہے کہ کیا تھا، کیا ہے، کیا ہوگا، کیا کرے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا. یہی وہ عنوانات ہیں اول تا آخر جس کو قرآن عزیز بیان کرتا ہے، کبھی قصص بیان کر کے، کبھی واقعات بیان کر کے، کبھی ہمارے لیے نصیحت کا سبب بنتے ہیں، درس کا سبب بنتے ہیں، اور کبھی وہی واقعات ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہوتے ہیں. تو حضرت انسان جس پر اللہ فخر کرتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے، جب وجود آدم علیہ السلام بن گیا، قرآن گواہ ہے، اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں روح پھونکی. اس لیے انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، اور وہی روح جب نکلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں موت طاری ہو گئی. تو اب اللہ جو اتنا ہمارے اوپر پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، کئی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، ایک ماں دنیا کے اندر جس کے دل میں محبت ہے اپنے بچے کی، اگر کوئی اس کو کہے کہ میں تیرے بچے کو آگ میں ڈال رہا ہوں، کوئی ماں گوارا کرتی ہے؟ نہیں کرتی. اللہ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ تو اتنے موقع دیتا ہے کہ ایک کلک کرے بندہ، تھوڑا سی توبہ کرے، وہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کہتا ہے بارہا میں نے بتایا، قرآن کہتا ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کمزوری اگر ہے تو ہمارے اندر. تو اس طرح اللہ جل مجدہ وہ ذات ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا وجود جہنم کا ایندھن بنے. لیکن بندہ جب خود ہی تہیہ کر لے کہ میں نے جانا ہی ادھر ہے، تو پھر اللہ کا غضب جب آتا ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم، کبھی دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. اور بندہ اس وقت سے ڈرے کہ جب اس کے دل کے اندر توبہ کرنے کے خیالات بھی آنے بند ہو جائیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے تبھی بندے کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں توبہ کروں، میں اللہ سے معافی مانگوں، میں اللہ جل مجدہ سے معافی کا خواستگار ہوں. اور اس چانس کو اویل کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ توبہ کے نظریات اور خیال آنا بھی بند ہو جائیں اور بندہ گمراہی کی اس حد تک چلا جائے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا جب ہم اہل ایمان ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے، مجھے آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق سے نوازے. جزاکم اللہ خیر الجزاء.